हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो लेकर के आई हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। वीडियो का टाइटल है शेर की ललकार गोरखपुर के पास, और ये बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी जी का, और ये बयान मैंने लिया है उम्मत मुस्तफ़ा चैनल से। तो गाइस, आइए इस बयान को सुनते हैं, आखिर इस बयान में क्या होने वाला है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलिए बयान को सुनते हैं। पहली मर्तबा मेरी आमद है, दूर दराज इलाकों से आपके शहर का नाम सुना तो था, लेकिन इस जलसे में आने के बाद एक चीज का एहसास हो रहा है, मुझ जैसा गुलाम रसूल सलाम करे तो मजमा इतनी तेज सलाम का जवाब दे सकता है, तो फिर गुस्ताख रसूल के खिलाफ कितनी आवाज है। सुभान अल्लाह, वाह, हक है माशाअल्लाह। यकीनन ये दम खम हमेशा तुम्हारे सीनों में बाकी रहे। आमीन आमीन सुब्ह आमीन। मुझे तो यकीन नहीं है कि मैं गोरखपुर के करीब आया हूं, क्योंकि किसी बाबा ने कहा था कि मौलाना लोगों को ज्यादा भाव देने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है। और आज हमने महसूस किया है तुम्हारा पाला किसी गलत मौलाना से पड़ा होगा। क्या बात है। बेशक जो हकीकत में मेरे मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता होता है उसे आओ देखो मजमों में। बेशक यकीनन आज भी उम्मत मुस्तफ़ा हकीकी नाइबान रसूल को अपने पलकों पर बिठाती है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। और हकीकत तो ये है कि मेरे मुस्तफ़ा की बात करने वाला दुनिया के जिस चप्पे में जाए अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। बेशक हक, क्योंकि कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है और मोमिनों के लिए है। बेशक थोड़े दिनों के लिए अगर कोई तख्त पर बैठ करके ये समझे कि सारी इज्जत मेरे पास है, ये उस कुत्ते की तरह है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है। हक है, फरमाया हज़रत। उसे ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। मुहावरा हमने पहले सुना था कि किसी बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो उसे ये लगता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं। फिर जब गाड़ी आगे गुजर जाती है तब पता चलता है गाड़ी तो बैल चला रहे थे। मेरे अजीजों, जिन लोगों को वक्ती तौर पर तख्त मिले या इज्जत मिले तो उनका हाल यही होता है, उन्हीं कुत्तों की तरह से है। लेकिन हकीकी इज्जत उसकी है जो दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता है। बेशक सुभान अल्लाह। हमने देखा है कि ये मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम चाहे उम्र में बूढ़े क्यों ना हो जाएं, वो लाखों जवानों से ज्यादा हसीन नजर आते हैं। माशाअल्लाह। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्सी, मनसब, इन सब बातों को वो समझता है इज्जत है। मेरे अजीजों, दुनिया में गायराना तौर पर नजर डाल करके देखो, हमने उन लोगों को भी आज देखा है जो 40-40 साल तक तख्त के आगे पीछे रहते थे, कभी किसी पार्टी की जय जय करते थे। आज बेचारे ऐसे सन्यासी बन गए कोई पूछता भी नहीं। अब तो उनका नाम अखबार के किसी कोने में भी नजर नहीं आता। अगर इज्जत इसी का नाम है तो वो मफकूद क्यों हो गए, गायब हो गए। बड़े बड़े पैसे वालों को भी देखा, दौलत के जाते ही उनसे दुनिया अलग हो जाती है। तुम्हारी आज जवानी है, अगर 4 लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं तो ये मत समझना कि सिर्फ तुम्हारी जाती तौर पर ये इज्जत है, बल्कि तुम्हारी ताकत की इज्जत है, तुम्हारे पैसों की इज्जत है। लेकिन हकीकी जो इज्जत मिलती है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम के दामन से वाबस्ता होने में मिलती है। और वो इज्जत ऐसी है कि मरकर कब्र में भी जाएं तो अल्लाह तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रखता है। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे अजीजों, हमने देखा है बहुत सारे गुस्ताख आए और चले गए, उंगलियों में तुम उन्हें गिन सकते हो, उनकी गुस्ताखियां किसी को याद नहीं। मुझे बताओ, अबू जहल गुस्ताख तो था लेकिन क्या गुस्ताखी करता था? अबू लहब गुस्ताख था लेकिन क्या करता था? नोट करके किसी ने महफूज नहीं रखा। उतबा शैबा गालियां तो देते थे लेकिन क्या कहते थे मेरे मुस्तफा को, ये कहीं महफूज नहीं। हर जमाने में इस तरह के भौंकने वाले आते रहे।
لیکن ان کی گستاخیاں محفوظ نہیں، لیکن جس نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی ان کا نام بھی محفوظ ہے اور کلام بھی محفوظ ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی حسان بن ثابت کو بھی، لیکن انہوں نے دربار مصطفیٰ میں جو کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حسان بن ثابت کے کہے ہوئے جملے آج بھی محفوظ ہیں۔ ہر بچہ جو دارالعلوم سے وابستہ ہوگا یا عربی دانی اسے آتی ہوگی، وہ اشعار یاد رکھتا ہے جس میں حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے جیسے آپ کی مرضی تھی۔ حسان بن ثابت کا جملہ بھی محفوظ ہے، ان کا نام بھی محفوظ ہے۔ صدیاں گزر گئی، سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے مصطفیٰ کی شان جنہوں نے بیان کی، اللہ کریم نے ان کی ہر ادا کو بھی محفوظ رکھا ہے، ان کے کلام کو محفوظ رکھا ہے۔ یہی عزت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہمیشہ کی عزت چاہتے ہو تو دربار مصطفیٰ کی تعریف شروع کرو، ان کی وفا کرنا شروع کرو، پھر دیکھنا مولا یہاں پر بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ سعدی شیرازی نے کہا، اور علامہ عبد الرحمن جامی کو پوری دنیا میں یاد رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی زبان سب کو پتہ نہیں ہے، فارسی زبان کے مالک تھے، لیکن کلام ہر کوئی گنگناتا ہے اور اپنے اندر عشق محسوس کرتا ہے۔ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ عیسیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ یہ عاشقوں کی زبان میں بول رہا ہوں میرے عزیزو۔ اور دیکھیں حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اور پھر اقبال نے کیا کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، چاہے وہ کسی بھی زبان کے مالک ہوں۔ پنجابی ہمیں آتی نہیں ہے، لیکن پنجابی میں اگر کسی نے میرے آقا کی شان بیان کی تو ہم گنگناتے ہیں اور عشق محسوس کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانیے، ماتھے چمکے لٹھ نورانیے، کالی زلفت آنکھ مستانیے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما اکسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھی جاڑیاں۔ سارے شاعروں نے جو مدح کی ہے میرے مصطفیٰ کی، پھر آخر میں بریلی کا حسان پکارتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فضحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اگر ظالم کتے میرے آقا کی شان میں بھونکتے ہیں تو نبی پاک کی شان میں ایک نقطہ برابر بھی نقص نہیں آئے گا۔ اے دیوانوں سنو، تاروں سے زیادہ تعداد میں میرے آقا کے چاہنے والوں نے اپنی مدح رقم کی ہے۔ عرض کرتے ہیں دنیا والے کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کیا غرض ہے، ہم تو اپنے آقا کو یوں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وسط عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ مجمع جہاں میں جاتا ہوں الحمدللہ مجھے یقین یہ ہوتا ہے مجمع میں بیٹھا ہر نوجوان نوٹ کے لیے نہیں بلکہ اپنی گردن حضور کے قدموں میں دینے آیا. کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہاں، اپنی ہر چیز میرے مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کرنے کی غرض سے ہم رات کو آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو ہمیشہ سلامت رکھے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں. علماء ذوی احترام کی جو عزت ہے یہ جلسہ ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ علماء عطا کرے آج جس کی ضرورت ہے، ورنہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو سٹیج پر بیٹھ کر کے کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کچھ ٹکڑوں کے لیے اللہ اور اوم کو ملا دیں. میں ان غداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر داڑھی اور ہر چہرہ مولوی نہیں ہوتا. صرف سفید کپڑے اوپر نظر آ جائیں تو وہ قائد نہیں بن جاتے. ہاں، قائد بننے کے لیے اپنے آپ کو حضور کی زندگی میں فنا کرنا ہوتا. حضور کے قدموں میں فنا کرو. ہاں، قائد وہ ہے آؤ بریلی کی سرزمین پر تاج الشریعہ جیسی شخصیت ہے. قائد وہ ہے جو اپنے وقت کی عبقری مفتی اعظم ہند. آج کی حکومت کیا اس سے سخت ترین ایمرجنسی کے دور میں جب ڈکٹیٹرشپ جس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرانہ نظام قائم تھا. ہاں، آپ کو پتا ہوگا 70 اور 75 کی دہائی میں 70 اور 80 کی دہائی کے قریب یہاں پر ایسے حالات تھے کہ دوسروں کا کسی کا پاور نہیں، صرف ایک لیڈی کا پرائم منسٹر کا پاور ہے. اس دور میں مفتی اعظم ہند حکومت کی کوئی رعایت کیے بغیر شریعت مصطفیٰ کو حق کے ساتھ بیان کر رہے تھے. اور یہی قیادت ہے، یہی قیادت ہے. میں ان مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں علماء بھی ہیں یا مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں. ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے تمہارے چند جملے کسی کو کڑوے لگ جائیں شریعت مصطفیٰ بولنے کے وقت، لیکن ہمیشہ یاد رکھو یہ تمہارے رزاق نہیں ہے، تمہارا رزاق اللہ رب العزت ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہ تمہاری روزی بند کر دیں گے، تمہیں نوکری سے نکال دیں گے. بند کر دے تو ایک دروازہ یہ بند کرے، 70 دروازے میرے مولا کھولے. اللہ کریم کی بارگاہ میں یقین رکھیں، وہ رزاق حقیقی ہے، لیکن حق بات بولنا نہ چھوڑیں. عزت اسی میں ہے. اس لیے کہ ہم نے مشہور قول یہ سنا ہے، تلوے چھاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. آپ اپنی حیثیت مت دیکھیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کے پاس طاقت کتنی ہے، یہ کبھی مت دیکھنا. آواز اٹھانا تمہارا کام، ہر گلی کوچے تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے. ہاں. تو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.